اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مرزا ندیم بیگ، پروگرام ویوز آن نیوز ود مرزا ندیم بیگ میں۔ ناظرین محترم، آج نئے سال کی پہلی تاریخ یعنی 1 جنوری ہے اور جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ جمعۃ المبارک کے دن کے خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے خبرنامے میں اسپین، یورپ اور دوسرے ملکوں کی خبریں شامل ہوتی ہیں۔ آج کی سب سے پہلی خبر کا تعلق نئے سال کی تقریبات سے ہے۔ تو دنیا بھر اور یورپ کی طرح اسپین میں بھی گزشتہ آدھی رات کو عام لوگوں نے نئے سال کو ویلکم کہا، مگر اس بار معمول سے ہٹ کر ہسپانوی باشندوں نے اپنے گھروں میں رہ کر ہی نئے سال کے آغاز کو محدود طریقے سے منایا۔ ہسپانوی باشندوں نے رات 12 بجتے ہی 12 انگور کے دانے کھانے کی رسم ادا کی۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس کی عالمی وبا سے بچاؤ کے لیے عائد پابندیوں کے باعث نئے سال کا استقبال روایتی انداز میں نہیں کیا گیا۔ اکثر ممالک میں نئے سال کی خصوصی تقریبات یا تو منسوخ کر دی گئی یا بہت ہی محدود تعداد میں لوگوں کو شرکت کی اجازت دی گئی تھی۔ برطانیہ کا سمندر پار انتظامی علاقہ جبرالٹر اب یورپی یونین کے شنگن زون میں شامل ہو جائے گا۔ اس بارے میں یوکے اور یورپی یونین میں اتفاق رائے برطانیہ کے یونین سے باہر ہونے کے چند گھنٹے پہلے ہوا۔ اسپین سے جڑا آئرلینڈ جبرالٹر ایک برطانوی انتظامی علاقہ ہے جہاں سے اسپین اور باقی ماندہ یورپی یونین کے مابین اب تک آمد و رفت کی اجازت تو تھی، مگر مشترکہ سرحد کی نگرانی کی جاتی تھی۔ ہسپانوی خاتون وزیر خارجہ لائیا نے میڈرڈ میں اعلان کیا کہ جبرالٹر آئندہ یورپی یونین کے شنگن زون کا حصہ بن جائے گا۔ یہ وہ واحد طریقہ تھا کہ جس کی مدد سے برطانیہ کے یورپی یونین سے عملی اخراج کے بعد 1 جنوری 2021 سے جبرالٹر اور اسپین کے مابین آزادانہ نقل و حرکت کو یقینی بنایا جائے۔ ہسپانوی وزیر خارجہ نے کہا کہ اس معاہدے کے ساتھ آخری باڑ بھی ختم کر دی گئی ہے اور اب یورپی یونین کے شنگن زون کی سفری سہولیات اور ضابطوں کا اطلاق جبرالٹر پر بھی ہوگا۔ یورپی یونین سے باضابطہ علیحدگی کا مرحلہ مکمل ہونے کے بعد برطانیہ کے لیے نئے عہد کا آغاز ہو گیا۔ عالمی وقت کے مطابق 11 بجے رات برطانیہ نے یورپی یونین کے قوانین کی پاسداری کرنی بند کر دی اور ان کی جگہ سفر، تجارت، امیگریشن اور سیکورٹی تعاون کے نئے قوانین کو لاگو کر دیا ہے۔ نئے سال کے شروع ہوتے ہی یورپی یونین کی 6 ماہ کے لیے صدارت پرتگال نے سنبھال لی۔ پرتگال کی صدارت میں یورپی کونسل کی سب سے بڑی ذمہ داری 750 بلین یورو مالیت کے کرونا امدادی پیکج کو مربوط بنانا ہوگا۔ جمعرات 31 دسمبر تک یورپی یونین کی 6 ماہی صدارت کے فرائض جرمنی سر انجام دے رہا تھا۔ میڈرڈ کے ہسپتال دل ہنیارس میں 12:16 پر پیدا ہونے والا بچہ رومانیہ نسل کا ہے اور یہ لڑکی ہے۔ بچی آئرش کی پیدائش نارمل ہوئی اور زچہ بچہ دونوں خیریت سے ہیں۔ رومانین جوڑے کا یہ تیسرا بچہ ہے۔ انس بالیاریا بارسلونا کے ہسپتال بالدے ہبرون میں پیدا ہوئی اور یہ بھی نئے سال کی پہلی بچی تھی کہ جو بارسلونا کے اندر پیدا ہوئی۔ جمعرات کو وزارت صحت کے مطابق اسپین میں کووڈ-19 کے 18,047 نئے کیس رپورٹ ہوئے۔ ملک میں پہلے ہی مجموعی طور پر کرونا وائرس کی تعداد 19 لاکھ سے زائد ہو چکی ہے، جبکہ کووڈ سے 50,837 افراد موت کی وادی میں جا چکے ہیں۔ بدھ کے روز سب سے زیادہ پازیٹیو کیسز میڈرڈ ریجن میں پائے گئے جو 3,194 تھے۔ اس کے بعد کتالونیا میں 2,375 کیسز ریکارڈ ہوئے۔ بارسلونا میں نئے سال کی شروعات آتش بازی کی وجہ سے ہوئی اور منجوئی کے پہاڑوں کے اوپر اس سے آگ لگ گئی۔ فائر بریگیڈز کے عملے نے بارسلونا میں منجوئی کے پہاڑ پر لگنے والی آگ پر قابو پایا۔ اسپین کے شہر وتوریا میں مرسیڈیز کے پلانٹ کے 38 سالہ سابق ملازم کو پولیس نے گرفتار کر لیا، جس نے بہت ہی اعلیٰ قسم کی 69 وینز کو تباہ کر دیا جن کی مالیت 5 لاکھ یورو سے زیادہ بنتی ہے۔ گرفتار ورکر نے یہ گاڑیاں ایک لوڈر سے تباہ کی۔ گاڑیوں کی تباہی کا یہ واقعہ سال 2020 کی آخری رات پیش آیا۔ رات کو مرسیڈیز پلانٹ کے چوکیدار نے اطلاع دی کہ ایک شخص لوڈر کے ساتھ پلانٹ کے احاطے میں گھس آیا ہے اور گاڑیوں کو تباہ کرنا شروع کر دیا ہے۔ کمپنی کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ گرفتار ملزم 2016 اور 2017 کے درمیان پلانٹ میں کام کرتا تھا اور اس کی ملازمت کا کانٹریکٹ ختم ہو گیا تھا اور کانٹریکٹ کو رینیو نہیں کیا گیا تھا، اور اس بات پر یہ ناراض تھا۔ ملزم نے جس لوڈر سے گاڑیوں کو توڑا اور پھوڑا ہے وہ بھی 21 کلومیٹر دور سے چرا کر لایا تھا۔ یونان میں موریا مہاجر کیمپ کی تباہی کے بعد ایتھنز حکومت جزیرے لیسبوس میں
نئے مستقل مہاجر کیمپ کی تعمیر کا کام تیز تر کرنا چاہتی ہے۔ بحیرہ ایجیئن کے جزیرے لیسبوس میں ایک دورے کے موقع پر وزیر اعظم کیریاکوس نے کہا کہ مقامی حکام نے اب تک ایک عمارت کے لیے پرمٹ جاری کر دیا ہے۔ کیتھولک مسیحیوں کے روحانی پیشوا پوپ فرانسس کو سال کے اختتام پر ایک مختصر نوٹس پر ایک چرچ سروس میں اپنی شرکت کینسل کرنا پڑ گئی۔ ویٹیکن کے جاری کردہ ایک بیان کے مطابق پوپ کی طبیعت بہتر نہیں تھی اور اس لیے انہیں ایک دعائیہ تقریب میں اپنی شرکت منسوخ کرنا پڑی۔ وفاقی وزارت داخلہ نے 1 جنوری 2021 سے پاکستانی ویزا کو مکمل طور پر آن لائن کر دیا ہے۔ ویزا کے خواہش مند تمام غیر ملکی اب آن لائن درخواست دیں گے۔ ویزا میں توسیع اور ترمیم کی مینول درخواستوں کی وصولی کا طریقہ کار بھی ختم کر دیا گیا ہے۔ نئی ویزا پالیسی سے متعلق دنیا میں موجود پاکستانی سفارت خانوں اور قونصل خانوں کو خطوط لکھ دیے گئے ہیں۔ آئرلینڈ میں حکومت نے کرونا وائرس کی وبا کی وجہ سے دوبارہ کم از کم 1 ماہ کے لیے لاک ڈاؤن نافذ کر دیا ہے۔ نجی دوروں اور عوامی اجتماعات پر فوری طور پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ شادیوں کی مختصر تقریبات اور تدفین کے لیے محدود تعداد میں لوگوں کو اجتماع کو استثناء حاصل ہوگا۔ شہریوں کو صرف یہ کام پیشہ ورانہ تربیت اور دیگر ضروری مقاصد مثلا خریداری یا ڈاکٹر کے پاس جانے کے لیے گھروں سے نکلنے کی اجازت ہوگی۔ بریگزٹ کے بعد برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن کے والد نے فرانسیسی شہریت کی درخواست دے دی۔ بورس جانسن کے والد سٹینلے جانسن نے بتایا کہ وہ ہمیشہ سے خود کو ایک فرانسیسی تصور کرتے ہیں کیونکہ ان کی والدہ وہاں پیدا ہوئی تھی۔ بریگزٹ کے ایشو نے جانسن خاندان کو تقسیم کر کے رکھ دیا ہے۔ والد سے قبل بریگزٹ پر احتجاج کرتے ہوئے وزیر اعظم بورس جانسن کی بہن اور صحافی ریچل جانسن نے 2017 کے انتخابات سے کچھ عرصہ قبل ہی کنزرویٹو پارٹی چھوڑ کر لبرل ڈیموکریٹس پارٹی میں شرکت اختیار کر لی تھی۔ جانسن کے بھائی جو جانسن نے 2018 میں کابینہ سے استعفیٰ دے دیا تھا، وہ کنزرویٹو پارٹی کے رکن پارلیمنٹ تھے۔ چین میں پہلی بار کرونا ویکسین کی منظوری، پاکستان 12 لاکھ خوراکیں خریدے گا۔ چین نے عوامی سطح پر استعمال کے لیے پہلی کرونا ویکسین کی منظوری دے دی ہے، جو سرکاری سرپرستی میں کام کرنے والی دوا ساز کمپنی سائنو فارم نے تیار کی ہے۔ برطانیہ میں خواتین کارکنوں کی تنخواہیں مردوں کے مقابلے میں اوسطاً 23% کم ہیں۔ برطانیہ میں 50 سال سے زائد عمر کی کارکن خواتین کو اپنے ہم عمر مردوں کے مقابلے میں 1 سال کے دوران 8,000 پاؤنڈ کم تنخواہ ملتی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ کرونا وائرس کی عالمی وبا کے دوران کام کرنے والی خواتین کو مردوں کے مقابلے میں زیادہ نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ برطانیہ میں 8 گھنٹے ملازمت کام کرنے والی ایک خاتون اوسطاً سال بھر میں 28,000 پاؤنڈ سے کم تنخواہ لیتی ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں مردوں کو اسی کام کا سالانہ 34,000 پاؤنڈ معاوضہ دیا جاتا ہے۔ پاکستانی نژاد خاتون بھارتی ریاست اتر پردیش کے گاؤں کی گرام پردھان یعنی سرپنچ بن گئی اور تحقیقات کا حکم دے دیا گیا ہے۔ 65 سالہ بانو بیگم تقریباً 40 سال قبل ایٹا گاؤں میں اپنے رشتہ داروں سے ملنے پاکستان سے بھارت گئی تھی۔ بھارتی اخبار کے مطابق اتر پردیش انتظامیہ کو اس وقت سخت پریشانی کا سامنا کرنا پڑا جب یہ اطلاع ملی کہ پاکستانی شہری بانو بیگم ایٹا میں دیہاتی پنچایت کی سربراہ کی حیثیت سے خدمات سر انجام دے رہی ہے۔ کراچی کی بانو بیگم گزشتہ 40 سالوں سے بھارت میں مقیم ہے اور اس کی شادی ضلع کے ایک مقامی شخص سے ہوئی۔ ایٹا ضلع پنچایتی راج افسر الوک پریادیشی نے کا کہنا ہے کہ بانو بیگم کو گاؤں کی سربراہی یعنی گرام پردھان سے ہٹا دیا گیا ہے۔ کویت میں خادمہ کو قتل کرنے والی مقامی خاتون کو سزائے موت جبکہ اس کے شوہر کو 4 سال قید کی سزا سنا دی گئی ہے۔ گھریلو خادمہ کویتی خاندان کے گھر ملازم تھی جسے تشدد کا نشانہ بنا کر موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ میں انکشاف ہوا کہ ملازمہ پر تشدد کے ساتھ ساتھ کئی ہفتوں تک جنسی اور جسمانی زیادتی بھی کی گئی۔
کویت کی سول ایوییشن کی انتظامیہ نے مسافروں کی آمد اور روانگی کے لیے شرائط کا اعلان کر دیا ہے جن کو پورا کیے بغیر کوئی مسافر بین الاقوامی سفر نہیں کر سکے گا۔ ایئرپورٹ انتظامیہ نے جن شرائط کا اعلان کیا ہے ان میں پہلی یہ ہے کہ مسافر کو ایئرپورٹ ٹرمینل پر رجسٹریشن کرانا ہوگی، دوسرا یہ کہ شہریوں کے لیے ہیلتھ انشورنس حاصل کرنا ضروری ہوگا، اس کے علاوہ عہد نامے پر دستخط کرنا اور مخصوص ممالک کی جانب سے مطلوبہ PCR ٹیسٹ فراہم کرنا شامل ہے۔ کویت آنے کے بعد مسافر کو کوارنٹین کے لیے 14 روز کی مدت بھی پورا کرنی ہوگی۔ ذرائع کے مطابق مذکورہ تمام شرائط کو پورا کیے بغیر کوئی مسافر کویت میں داخلے اور روانگی کے لیے سفر نہیں کر سکے گا۔ سعودی حکام نے نئے قانون کے تحت غیر ملکیوں کی اقامہ فیس کے طریقہ کار کی وضاحت کی ہے۔ نیا قانون 15 مارچ 2021 سے نافذ ہوگا۔ سعودی ویب سائٹ کے مطابق سعودی وزارت محنت نے یقین دہانی کروائی ہے کہ ملازمت کے نئے قوانین میں کفالت کی بجائے ملازمت کا معاہدہ اہم ہوگا۔ آجر کو یہ حق نہیں ہوگا کہ وہ کارکن کی مرضی کے بغیر اس کے سفر پر پابندی عائد کرے یا کسی دوسری جگہ ملازمت کرنے پر پابندی لگائے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے سال 2020 کے لیے 12 ایوارڈ کا اعلان کر دیا۔ بابر اعظم 2 ایوارڈ لے اڑے۔ محمد رضوان سال کے بہترین ٹیسٹ کھلاڑی قرار پائے تو فواد عالم کی اننگز کو سال کی بہترین اننگز قرار دے دیا گیا۔ بابر اعظم کو پہلا ایوارڈ موسٹ ویلیویبل پلیئر اور دوسرا ایوارڈ وائٹ بال کرکٹر آف دا ایئر دیا گیا۔ ٹیسٹ کرکٹر آف دا ایئر وکٹ کیپر بیٹسمین محمد رضوان قرار پائے۔ ناظرین محترم، یہ تھی آج کی خبریں جو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا تھا۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ خبرنامہ پسند آئے گا۔ ناظرین محترم، آپ سے گزارش وہی ہے کہ آپ ہمارے چینل BBC اپڈیٹ TV کو سبسکرائب کریں اور اس کے پروگرام کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں۔ آپ کا کمنٹ کرنا جو ہے وہ ہماری رہنمائی کا بہت بڑا ذریعہ ہوتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ یہ نیا سال ہمارے لیے مبارک ثابت کرے، اور اس نئے سال میں جو اس وقت آفت پوری دنیا کے اوپر مسلط ہے کرونا کی شکل میں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دور کرے اور تمام بیماروں کو صحت و تندرستی عطا فرمائے اور ہمیں ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے۔ اسی دعا کے ساتھ اپنے میزبان مرزا ندیم بیگ کو اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ کل نئی خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضری ہوگی۔ تب تک اللہ حافظ۔